طوفانی بارشوں کی وارننگ، شمالی علاقوں میں صورتحال الارمنگ، این ڈی ایم اے نے 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ سوات کے بعد ہری پور اور دیگر سیاحتی مقامات پر دفعہ 144 کی پامالی۔ ہری پور میں پابندی کی خلاف ورزی پر ندی نالوں میں نہانے والے 40 افراد گرفتار۔ پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹوں کے دوران 21 ہلاکتوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ پشاور میں پی ڈی ایم اے کا عملہ چھٹی کے روز بھی ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک اور بچے کی لاش مل گئی۔ آخری لاپتہ شخص کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ اب تک 13 میں سے 12 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ لور دیز سیلابی ندی میں سے نوجوان عثمان کی لاش مل گئی۔ دریائے سوات کے اطراف تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز۔ کانجو برج سے فضا گڑھ تک 49 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات ختم کی جائیں گی۔ کانجو ایوب برج سے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ دریائے چترال میں سیلاب کے بعد اپر اور لوئر چترال کی سڑکیں زیر آب۔ وادی آیون، نگر اور بکر آباد کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ژوب سیلابی ریلے میں جاں بحق 4 خواتین کی نماز جنازہ ملتان میں ادا۔ نمرہ، امرین، شمیم اور رامین آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے بھر کی فضا سوگوار۔ ہرنائی میں لیوز نے سیلابی ریلے میں پھنسے 3 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ ژوب اور ہرنائی سمیت سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو لے جانے والے ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ممنوعہ مقامات پر گاڑی لے جانے والے ڈرائیورز کا لائسنس منسوخ، گاڑی ضبط کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے ژوب اور ہرنائی میں مانسون بارشوں کے پیش نظر سیاحتی مقامات پر جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ملک بھر میں پری مانسون بارشوں کا ہیوی سپیل جاری۔ اسلام آباد، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بادلوں کا راج۔ مری، گلیات، سوات اور دیر میں موسلادھار بارش کا الرٹ۔ جنوبی پنجاب، زیر سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ مری، کشمیر، کے پی میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں جمع پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ کورنگی روڈ پر عملہ واٹر پمپنگ مشین کھڑی کر کے غائب۔ دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ شہر میں پانی کی فراہمی شدید متاثر کہ الیکٹرک کا فالٹ تاحال درست نہیں ہو سکا۔ بجلی کا بریک ڈاؤن 26 جون کی رات 10 بجے پیش آیا۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، موسیٰ خیل، بارخان میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 5.3، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز موسیٰ خیل سے 56 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وزیراعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو بالائی علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ریسکیو اداروں، ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں سے اس حوالے سے رابطہ مزید فعال کرنے کی ہدایت۔ موبائل فون میسج کے ذریعے شہریوں کو موسمی صورتحال کی پیشگی اطلاع دینے کی بھی ہدایت۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 13 جوان وطن پر قربان۔ 14 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا بزدلانہ وار۔ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ حوالدار میاں یوسف، نائک خطاب شاہ، لانس نائک اسماعیل اور 10 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ بنوں میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ محسن نقوی نے جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا، جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں، اسے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر گفتگو۔ کہا، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل جرت کو زبردست خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے پر زور دیا۔ سیکیورٹی اداروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بنو گیریزن واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ پاکستان ہر حال میں اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا تو ذمہ داری دشمن پر ہوگی، کوئی جھجک نہیں دکھائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھارت کو 2 ٹوک وارننگ۔ نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت نے 2 بار دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر بلا وجہ حملے کیے، ہمارے بھرپور مؤثر جواب سے خطہ بڑے تنازع سے بچا لیا گیا۔ بھارت اپنی فوجی طاقت، قوم پرستی اور جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر حملے برداشت کرے گا۔ ہم اپنی قومی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، ہمارا ترقی کا سفر جاری ہے۔ کشمیر کے تنازع کو ختم نہیں حل کرنا ہوگا، دنیا کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیری بھائیوں کی حمایت کا اعادہ۔ کہتے ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا پرزور حامی ہے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ظالم بھارتی حکومت کشمیریوں کی ہمت اور حوصلے کو پست نہیں کر سکتی۔ جدوجہد آزادی میں مصروف کشمیریوں کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نتن یاہو کے ساتھ اسرائیل میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ نتن یاہو کو جانے دو، اسے ایک بڑا کام کرنا ہے۔ عدالتی کارروائی پر ٹرمپ کا رد عمل۔ کہتے ہیں نتن یاہو کی قیادت میں عظیم فتح ملی، ایران میں خطرناک جوہری خطرے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شاندار کام کیا۔ کیسے ممکن ہے اسرائیلی وزیراعظم کو دن بھر کمرہ عدالت میں بیٹھنے پر مجبور کیا جائے؟ تل ابیب میں اسرائیلی شہری ہی نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ IAEA کے سربراہ کی ایران داخلے پر پابندی۔ رافیل گروسی کو ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کا جائزہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران IAEA کو اپنے جوہری مقامات پر کیمرے لگانے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حامد رضا حاجی بابائی نے کہا، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی اور ان کے معائنہ کاروں کو ایرانی جوہری مقامات تک رسائی کی اجازت نہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی معیشتوں میں سر فہرست۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں گزشتہ 12 ماہ میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ پاکستان دنیا میں خود مختار رسک میں سب سے زیادہ بہتری لانے والا ملک بن گیا۔ پاکستان نے ارجنٹائن، تیونس اور نائجیریا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلومبرگ کی رپورٹ پر اظہار اطمینان، کہا پاکستان مضبوط معاشی مستقبل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ جنگ میں عظیم صوفی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کے لیے خیمہ بستی آباد، لنگر کے وسیع انتظامات، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، داخلہ اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب، CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ۔ اور ورسٹائل اداکار شکیل کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ یوسف کمال المعروف شکیل احمد 29 مئی 1938 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین تک کامیابیاں سمیٹیں۔ مشہور ڈراموں میں انکل عرفی، شہزوری، زیر زبر پیش، آنگن ٹیڑھا، انکہی اور دیگر شامل۔ کئی فلموں میں بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انگریزی فلم جناح میں لیاقت علی خان کا ناقابل فراموش کردار آج بھی مداح بھول نہیں پائے۔